کہ آپ کی پارٹی ایک دباؤ کا شکار ہے. اب حکومت بار بار کہتی ہے کہ آپ کی طرف سے چار موقف آتے ہیں. اب مروت صاحب کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں, گوہر صاحب کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں, شبلی فراز صاحب کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں, علی امین گنڈوپور صاحب الگ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کی پارٹی بدترین دباؤ کا شکار ہے اور جب تک دباؤ کا شکار رہے گی اسی طرح کی صورتحال رہے گی, یا عمران خان صاحب جو ہیں واقعی گرفت کھو رہے ہیں پارٹی کے اوپر اور پارٹی آپ کی تتر بتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دباؤ تو جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے دباؤ ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس کا حل نکال لیا. ابھی انہوں نے عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جو پالیسی اناؤنس کرنی ہوگی نیگوسیشن کے لیے, بات چیت کے لیے, کیسے ہوگی, کہاں ہوگی, کن ٹی او آر اس کے لیے بنیں گی, اس کے اوپر کن کن باتوں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, یہ سارا وہ خود اناؤنس کریں گے. اور کوئی انڈیویجول پارٹی کلیکٹیولی یا انڈیویجولی پارٹی کے اندر سے کوئی اپنے طور کے اوپر ایک کچھ کہہ رہا دوسرا کچھ کہہ رہا, ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے, ابھی جس طرح یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے, دیکھیں صورتحال جو ہے وہ انفیکٹ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے کہا کہ جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے یا ہم فلاں سے بات کریں گے. کوشچن تو یہ ہے جو کور کوشچن ہے آپ اس کو اگنور مت کریں, اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا یہ کسی سے انڈیپینڈنٹ بات کرنے کی استطاعت رکھتی ہے؟ کیا یہ ہر بات کے لیے اوپر دیکھتے نہیں ہیں کہ وہاں سے کیا اشارہ آئے اور کیا بات کریں؟ ایسی صورت کے اندر, ایسی صورت میں جس کیفیت میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر جنہوں نے یہ ان کی اسٹرنگ پل کی ہیں اور جو کر رہے ہیں, تو جو اگر شارٹس انہوں نے کھیلنے ہیں تو ہم نے ہاں نہ جو کرنی ہے ہمارے ساتھ کریں. ہم نے تو ایک اصولی موقف کے اوپر ہی بات کرنی ہے, اچھا جیسے بھی کرنی ہے. لیکن یہ کیفیت جو ہے یہ تو وہ کیفیت ہے, دیکھیے ایک منٹ بات سنیے. یہ کیفیت جو ہے جس کو علامہ نے کہا تھا نا, کہ جو علامہ نے کہا تھا کہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز, جی فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا اشارہ. ان کی کیفیت تو یہ ہے, ان سے کیا بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیے گندم کا ایشو جو ہے نا ابھی بات ہو رہی تھی, شہباز شریف صاحب جہاں پہ گئے, جب بھی گئے, یہ کرپشن کے اندر ملوث رہے. آپ کو پتا ہے کہ جب پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی, آپ یہی سے کنٹینیو کیجئے گا اس بات کو, لیکن جو آپ نے گفتگو کی کہ یہ با اختیار کتنے ہیں, تو سر رانا احسان افضل صاحب سوال تو یہی ہے, ابھی 9 مئی کو 1 سال ہونے کو آ رہا ہے, نہ آپ لوگ سزائیں دے سکے, نہ آپ لوگ جو ہیں بندوں کو رہا کر سکے. ایک بندے کے اوپر جو ہے 200 کیس, 50, 100, 70, کسی پہ 30, کسی پہ 35. آپ کے اپنے کولیگ جو پارلیمنٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں, کسی پہ قتل کا مقدمہ, کسی پہ اقدام قتل کا مقدمہ, ایک ہی وقت میں ایک بندے پر کئی شہروں میں مقدمات, اور آپ کہتے ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے. اگر آپ با اختیار ہیں تو کچھ سی بی ایم کریں نا پھر ان کے ساتھ, اگر ہیں با اختیار. نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو عدالتوں نے سزائیں دینی ہیں, اور بالکل عدالتی نظام جو ہے اس کو ان چیزوں کو کرنا چاہیے. پہلے یہ ملٹری کورٹس کی کنفیوژن کہ وہ چلیں گے نہیں چلیں گے, وہ ایک میجر وجہ بنی ڈیلے کی. لیکن میرے خیال سے اگر یہ نہ ہوتا تو بالکل سزائیں ہو جاتی. بہرحال دیکھیں, جو بات ابھی یہ کر رہے ہیں کہ یہ کانورسیشن کرنا چاہتے ہیں جو با اختیار لوگ ہیں, تو یہی موقف ان کا پی ڈی ایم کے دوران تھا, اور انہوں نے ان کو جو ہے لقب بھی دیے, میر جعفر میر صادق کے نام دیا, اور انہوں نے یہ موقف بھی دیا پوری قوم کو کہ ریڈ لائن جو ہے وہ خان صاحب ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ سر آپ سے وہ بات کریں نا, موقف پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی نہیں, میں اسی موقف پہ آ رہا ہوں. انہوں نے ان سے بات کر کے تو دیکھ لی, ان کو لقب بھی دیے, ان کو للکارا بھی, اور پھر انہوں نے جب ریڈ لائن ان کے مطابق خان صاحب کی کراس ہو گئی تو پھر انہوں نے وہ بات چیت جو ہے وہ 10 فوجی تنصیبات کے اوپر 10 شہروں کے اندر یک وقت ان سے فزیکلی جا کے بھی بات چیت کر لی, اور اس کے نتائج بھی انہوں نے بھگت لیے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم تو تھے ہی نہیں, وہ تو کوئی اور تھا, اور یہ تو سازش ہے اور فلانا ہے. تو میرے خیال سے دیکھیں ان کو اب اس لیسن سے سیکھ جانا چاہیے. آپ تو نہیں کہہ رہے, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں. نہیں, اس لیسن سے آپ سیکھ جائیں نا کہ آپ کو بات چیت کس سے کرنی چاہیے, لیکن آپ سیکھ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آخری پوائنٹ جی فرمائیں. جب ہم 2018 میں اپوزیشن میں تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ مینڈیٹ جعلی ہے,
تو ہم کہتے تھے مساق معیشت پہ بات کرو, آپ ہمارے سے بات نہیں کرتے تھے. ہم اس وقت کہتے تھے کرونا پہ ہمارے ساتھ بیٹھو تو وزیر اعظم اٹھ جاتے تھے. ہم نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز میں بیٹھتے تھے تو وزیر اعظم نہیں آتے تھے کیونکہ وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے اپوزیشن سے. آج ان کا موقف ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے یا جو بھی, لیکن آج بھی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. نہیں irrelevant نہیں ہے, لیکن ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, یہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, میں سر اسی پر رک جائیے گا رانا صاحب. آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بالکل آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت کرنا, مگر بات چیت کرنے کے لیے کوئی ماحول بنتا ہے نا سر. اب آپ مجھے بتائیں کہ چودھری پرویز الہی, عمر دیکھیں ان کی اور ان پہ کیسز دیکھیں, آپ خود سمجھیں, آپ پولیٹیکل ورکر ہیں اور آپ نے دیکھا ہے, آپ کے والد صاحب کی اسٹرگل رہی ہے, آپ کا ایک ویژن موجود ہے. آپ یاسمین راشد کو دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کے کیسز دیکھیں اور خود بتائیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ نہیں ہے. سر میں مان لوں اس کو یا قوم مان لے گی, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں 9 مئی کو جن لوگوں کا کوئی کردار تھا, جن لوگوں نے اس موقف کو سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے, دیکھیں یہ عدالتوں نے پروف کرنا ہے, یہ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, سزائیں عدالتوں نے دینی ہے. نہیں سر, آپ میری بات کا جواب اس کو لائٹلی نہ دیا جائے, یہ بالکل درست ہے. نہیں, میں آپ کی بات کا بالکل جواب دے رہا ہوں. آپ مجھے, میں آپ کو اس کا جواب, مجھے اجازت دیں بات کرنے کے لیے. جی احمد اویس صاحب فرمائیے گا. یہ صورتحال جو میں بیان کر رہا ہوں تو دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, آپ ہضم کر لیں. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ صورتحال جس طرح سے پیدا ہو چکی ہوئی ہے, یہ اگر کہتے ہیں جب جو آدمی حکومت میں آتا ہے نا, جس طرح کس طرح جعلی صحیح حکومت بن گئی, میگنینمٹی جو ہے وہ اہل حکومت کو دکھانی ہوتی ہے. ان کا چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو کے جب 1977 کے ہوئے تھے ہنگامے, تو بھٹو صاحب نے باقاعدہ طور کے اوپر ہاتھ بڑھایا تھا, TOR بنی تھی اور بیٹھ کے نیگوسیشن ہوئی تھی اور سیٹلمنٹ ہوئی تھی دونوں کے ساتھ بیٹھ کے. یہاں پر بھی TOR بناتے کہ بھئی آپ کے یہ ایشوز ہیں, ہم یہ ہاتھ آپ کے آگے بڑھا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ آئیے, ہمارے ساتھ اکراس دی ٹیبل بیٹھے, ہم یہ مسئلے حل کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بات کرتے ہیں آپ سے. انہوں نے کہا ایک دفعہ بھی. سوال یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہا کہ یہ کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں اور وہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں, اس لیے یہ ڈیڈ لاک ہے. اور یہ ڈیڈ لاک بڑا خطرناک بن جائے گا, اور تھوڑی دنوں میں آپ دیکھیے گا. جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہیں, 9 مئی کا ریئیکشن ہے اور 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. تو اب اس میں میں یہی عرض کرتا ہوں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے 9 مئی کی بات دیکھیے. پہلی بات, 9 مئی کے کیس تو ایک آرکیسٹریٹڈ پلان تھا اور اس کو پوری قوم نے ریجیکٹ کر دیا ووٹ دے کر. اگر وہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ پوری قوم کنونس ہے کہ 9 مئی کا بہت بڑا واقعہ ہوا, تو پھر ساری قوم نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا؟ اس لیے کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ PDM کا ایک جھوٹا پلان کیا گیا تھا جسے ملوث کیا انہوں نے. جو لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں ان کو اب سزا دے کے ختم کرتے ہیں. 1 سال سے آپ نے پکڑ کے اندر بند کیا ہوا ہے, ان کے ٹرائل مکمل نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے. ایک تو یہ معاملہ, دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیں عدت کا کیس, یعنی کبھی سنا ہے پاکستان کی تاریخ میں, کبھی ہسٹری میں سنا ہے؟ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں سر, آپ کہیں گے کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہیں. نہیں, عدت کا کیس کس نے کیا؟ اس میں کیا PMLN فریق تھی؟ کیا اس میں پیپلز پارٹی فریق تھی؟ نہیں فریق تھی نا سر, کوئی نہیں ہوتا نا. ان کے میاں اور جو بشرا بیوی ہیں, جو سابقہ میاں, نہیں جو سابقہ دیکھیں, لیکن اس میں ایک بندہ فریق تھا نا, ان کے سابقہ میاں فریق تھے, وہ فریق تھے, انہوں نے اس کو فالو کیا. میں بتاتا ہوں کیسے ہوا. ایک سابقہ شوہر اور اس کی سابقہ بیگم کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر اگر آپ کہیں کہ PMLN انوالو تھی تو نہیں, ہم لوگ نہیں تھے. کیا ہم اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ علیحدہ معاملہ ہے, لیکن ایک سابقہ شوہر اور اس کا ہاں ضرور لے لیجیے گا. بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا موقف 9 مئی کے اوپر کیا ہے. ان کا موقف 9 مئی کے اوپر کیا ہے؟ میری بات سنیں, مجھے جواب دینے دیں پہلی بات کا. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ہماری جی میرے خیال میں احمد اویس صاحب کو جواب دینے دیجیے, پھر 9 مئی کا موقف بیان کر دیجیے گا. فرمائیں احمد جواب دیں. دیکھیے جو عدت کا کیس ہے, پہلے وہ ایک اور شخص نے جو پرائیویٹ جس کا کوئی ریلیونسی نہیں تھی, اس کی طرف سے کیس دائر ہوا. جب دیکھا کہ وہ کیس نہیں چل رہا
تو انہوں نے وہ اس کے ایکس ہسبینڈ کو گرفتار کیا اینٹی کرپشن کے پاس، اس کے ساتھ 3rd ڈگری اسٹیٹمنٹ کیا گیا، اس کو پھر باقاعدہ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر باہر نکالا گیا کہ اسے کمٹمنٹ لے کے کہ تم جاؤ گے، وہ جیل سے نکل کے آیا اور اس نے عدت کا کیس دائر کر دیا۔ آپ قانون اور شرع کو سامنے رکھ لیجئے، عدت کا کیس ہوتا ہے صرف ارریگولیرٹی ہوتی ہے اس دوران میں، اگر آپ پٹیشن دائر کر دیں عدالت میں چلے جائیں۔ یہاں پہ عدت کا کیس کر رہے ہیں 6.5 سال عدت کا ٹائم ختم ہونے کے بعد، اور جج جو ہے وہ بیٹھ کے رات یا آدھی رات تک بیٹھ کے ٹرائل کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی میری مجبوری ہے جی۔ اب پوچھا جائے تو میں کس نے کہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے ٹرائل کرو آدھی رات کو جیل کے اندر؟ کیا چیف جسٹس نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے؟ کیا اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نے کہا ہے؟ آنسر از نو۔ اس کو کہنے والے جو ہیں وہ اور ہیں۔ تو کیا یہ فیئرنیس ہے؟ یہ بہت بھاری سوالات ہیں رانا صاحب آپ کی حکومت کے اوپر، اور ان کے جوابات ہونے چاہیے۔ ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد رانا صاحب آپ اس کے جواب دیجیے گا۔ ویلکم بیک۔ رانا صاحب، میگنیمٹی آپ کو شو کرنی ہے اور آپ نے ہی معاملات کو آگے لے کے پڑھنا ہے، لیکن آپ کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ تو بے اختیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا تو سیاسی رویے اختیار کیے جاتے، لیکن سیاسی رویے اختیار آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بے اختیار ہیں۔ سر نہیں، دیکھیں ہم نے تو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم آفر کرنا ہے نا، وہی فورم ہے جہاں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، جہاں آپ ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں، تو وہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے یہاں۔ لیکن میں دیکھیں ایک ضرور میں بات کروں گا، یہ جو عدت کے کیس کے اوپر ہو رہی تھی، ان کے جو سابقہ شوہر ہیں انہوں نے ٹی وی پہ آ کے بھی بیان کیے، تو انہوں نے پرسو کیا اس کیس کو۔ اب جو باقی یہ موقف پیش کر رہے ہیں یہ ان کا موقف ہے، لیکن ان کے شوہر جو ہیں وہ مختلف ٹاک شوز پہ آئے اور انہوں نے اپنا موقف آزادانہ طور پہ بیان کیا۔ تو اس معاملے کو ہمارے اس معاملے کو آپ ہمارے خاتے میں نہ رکھیں۔ دیکھیں بات میں جو ایک اور بات جو میں 9 مئی کے حوالے سے کر رہا تھا، یہ دیکھیں یہی تو ٹریجڈی ہے اس ملک کی کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے 1100 کیس بنائے، 350 لوگوں کو سزائیں دے دی، کسی کو 11 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 13 سال، اور وہ وہاں اس موضوع پہ سیاست نہیں ہوئی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی اور اس کے اوپر اب سیاست ہو رہی ہے۔ جس جماعت نے وہ کام کیے وہ کہہ رہی ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہے، اور وہ عوام کو گمراہ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے جی کہ الیکشن میں وہ ریجیکٹ ہو گیا معاملہ اور فلانا ڈمکانا ہو گیا۔ یہ معاملہ الیکشن کی وجہ سے ڈیسائیڈ نہیں ہونا، اس کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا چاہیے، اور وہ تاخیر کا شکار ہے جو کہ غلط ہے۔ اس کے جلد فیصلہ ہونے چاہیے ہیں، اور جب وہ فیصلے ہو جائیں گے تو اس پہ سیاست کم از کم ختم ہو جائے گی۔ سر یہ جو ماحول ہے نا، یہ آپ کی 16 مہینے کی حکومت رہی، نگراں حکومت رہی، اب آپ کی حکومت ہے، اس معاملے میں کوئی تیزی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی نا؟ یہ الزام لگے گا کہ آپ سیاسی قیدی رکھتے ہیں؟ بالکل ہوں گی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایگری کروں گا۔ جی